بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، پچھلے 2 جمعہ سے اس موضوع پر بات چل رہی تھی کہ یوم عاشوراء سے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور یوم عاشوراء کے بعد ہمارے سماج اور معاشرے میں یوم عاشوراء کا تصور کیا بن گیا ہے، وہ میں نے بتایا ہے۔ اسی طرح گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ محرم الحرام کے مہینے سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں آج کے اس پڑھے لکھے سماج میں بھی پائی جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ آج بھی اپنے خاندان کے بڑوں کے ذریعے سے جو تصور محرم کے مہینے کا ملا ہے، نماز روزے کے پابند ہوتے ہوئے بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے سفر کے مہینے کے متعلق بھی ہمارے اپنے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین محفوظ بھی ہے، صاف اور شفاف بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہدایتیں دی ہیں وہ سب من نوعاً محفوظ ہیں۔ اسی طرح سے جو چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دین بتایا ہے، اس کے کرنے کو ثواب بتایا ہے، اس کے کرنے میں اللہ کی رضا بتائی ہے، اللہ کی خوشنودی بتائی ہے، وہ تمام کام امت کرتے ہوئے آ رہی ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیزیں دین ہیں، اس کو اچھا سنیے، جو چیزیں دین ہیں وہ پوری دنیا میں رہے گی۔
کیونکہ دین کسی خاص علاقے کے لیے نہیں آیا ہے. دین جو ہوگا وہ پوری دنیا میں ہوگا. نماز دین ہے، پوری دنیا میں موجود ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان اسے مانتے ہیں کہ ہاں نماز ضروری ہے. روزہ دین ہے، ساری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں کہ ہاں بھائی روزہ دین کا حصہ ہے اور اسلام کی بنیاد ہے. زکوٰۃ دین ہے، اسلام کا ستون ہے، ساری دنیا مانتی ہے کہ بھائی ہاں زکوٰۃ دینا ہے. حج دین کا حصہ ہے، ساری دنیا مانتی ہے. تو جو چیزیں دین ہیں وہ ساری دنیا میں ہیں، اور ساری دنیا اسے مانتی ہے. اب جو چیزیں پوری دنیا میں نہیں ہیں، بعض علاقوں میں ہیں. بعض علاقوں میں ہیں، پوری دنیا میں نہیں ہے. تو یہ جو بعض علاقوں میں جو چیزیں ہیں جس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کہیں تو ہونا چاہیے نا. نماز دین ہے، اس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے. زکوٰۃ دین ہے، اس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے. روزہ دین ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے. حج دین ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اور یہ تمام کام اللہ کے نبی نے خود کیے ہیں اور اپنے صحابہ سے ان چیزوں کو کروایا ہے. اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں پوری دنیا میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہیں لیکن کسی نہ کسی ملک میں ہے، یا کسی 2 ملکوں میں ہے، کسی 4 ملکوں میں ہے، کسی 5 ملکوں میں ہے، لیکن پوری دنیا میں نہیں ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے. بالکل آسان چیز ہے، اسے سمجھ لیجیے. کسی 1 ملک میں، کسی 2 ملکوں میں، 3 ملکوں میں، 10 ملکوں میں رہنے والے مسلمان اسے کر رہے ہیں، باقی دنیا نہیں کر رہی ہے. اور یہ 5-10 ملکوں میں جو کیا جا رہا ہے اور اسے ضروری سمجھا جا رہا ہے، اسے نہ کرنے والے پر لعن طعن کی جا رہی ہے، اسے برا سمجھا جا رہا ہے. حد یہ ہے کہ اسے مسلمان بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو ان کاموں پر اتنا اصرار ہے کہ بھئی یہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، یا وہ پکا مسلمان نہیں ہے، یا اس کے کرنے کیے بغیر دین میں وہ ادھورا رہ جاتا ہے، تو پھر ان لوگوں کو جو یہ کرتے ہیں انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ چیز آپ نے لائی کہاں سے ہے، کہاں سے لائے ہیں آپ یہ چیز. کیونکہ چند مخصوص لوگ یا چند مخصوص علاقے یا چند مخصوص ملکوں میں یہ کام ہو رہا ہے، باقی دنیا اسے جانتی ہی نہیں ہے کہ یہ دین ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ دین کا بھی حصہ ہے.
لیکن اصرار ہے کہ کرنا چاہیے. محرم کا شربت بننا چاہیے. محرم میں کوئی خوشی نہیں منانا چاہیے. سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ جن باتوں پر ہمارا اصرار چل رہا ہے، یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ نہ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، نہ حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا تذکرہ عمل موجود ہے، نہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو صحابہ کرام باحیات تھے انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو دین کس نے بتایا جو ہم کر رہے ہیں؟ ایسی بہت سی خرافات جس کو ہم لوگ ثواب کی امید پر کرتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا دین میں کہیں ذکر نہیں ہے، کہیں تذکرہ نہیں ہے. اس کی حیثیت اسلام میں کیا ہے؟ اس کی حیثیت اسلام میں بدعت کی ہے. اس کی حیثیت اسلام میں کیا ہے؟ بدعت کی ہے. کہ جس کو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا، جس کو تابعین نے نہیں کیا، جس کو تبع تابعین نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا. اب ہم اسے کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس پر لیبل بھی لگا رہے ہیں کہ یہ دین ہے، حالانکہ دین نہیں ہے. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے بعد بہت سی نئی چیزیں لوگ ایجاد کریں گے اور اس کو دین کا نام دیں گے اور اسے میری جانب منسوب بھی کریں گے. اس کا حوالہ میری طرف منسوب کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو جو بات میں نے نہیں کہی ہے، میں نے نہیں کہی ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں حضور نے فرمایا ہے. حدیث کہہ کر بیان کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسی باتیں جو حدیث نہیں ہوتی اسے حدیث کہہ کے بیان کرتے ہیں. حدیث میں آیا ہے، روایت میں آیا ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی ہے. اب بہت سے لوگ ایسے کاموں کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ سنت ہے، حالانکہ جہاں حضور کی سنتوں کا ذکر لکھا ہوا ہے کتابوں میں، وہاں اس سنت کا کہیں تذکرہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بات میں نے کہی نہیں ہے اور اس کو منسوب کر دیا گیا میری طرف، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھنا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. کیوں؟ ایک ایسی بات جو نبی نے کہی نہیں ہے، نبی کے نام سے چلائی جا رہی ہے. ایک ایسا عمل جو نبی سے ثابت نہیں ہے، اس کو سنت کا لیبل لگا کر چلایا جا رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں، جو چیز دین ہے وہ ساری دنیا میں ہے.
آج ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں ایسے 50 کام ہیں جو ہو رہے ہیں، اور جس کے نہ کرنے والے کو اللہ جانے کیا کیا نام دیے جا رہے ہیں، کہ اتنا ضروری کہ اس کو مسلمان ہونے کا پیمانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ اس کا کوئی تذکرہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں اسے ضروری سمجھا جا رہا ہے، ہماری بستیوں میں اس کو ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ عوام کی ناواقفیت۔ عوام جانتی نہیں ہے، دین کا نام سن کے سر جھکا لیتی ہے۔ اللہ رسول کے حوالے سے بیان کیا جائے تو ادب اور احترام میں سر جھکا کے سن لیتی ہے کہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، ہوں گا طبیب جو بیان کر رہے ہیں، یہ سن کے مان لیتی ہے۔ ہماری ناواقفیت، ہم کو بدعات اور خرافات کے بھیٹ چڑھائی جا رہی ہے۔ جیسے ناواقف، ناتجربے کار دکان پر دھوکہ کھاتا ہے، چیزوں کے خریدنے میں دھوکہ کھاتا ہے، ایسے ہی دین سے ناواقف اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف اور اسلام کی بیسک نالج سے ناواقف لوگ دین کے بارے میں دھوکہ کھاتے ہیں۔ ٹھگ صرف دکانوں پہ نہیں بیٹھے ہیں، مذہبی کرسیوں پر بھی ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹھگتے ہیں لوگوں کو۔ ان کی سادہ لوگی اور ان کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر پیٹ پالتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے۔ جب بھی کوئی ایسی بات جو آپ کو کوئی بتائے کہ صاحب یہ دین ہے، تب آپ اسے کہیں کہ صاحب مجھے بتا تو دو کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب میں ہے، یہ کس سے ثابت ہے؟ نہیں بولے وہ فلاں بزرگ کیے تھے، وہ فلاں علامہ کرے تھے، وہ فلاں مفتی صاحب کرے تھے، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ کسی علامہ کا، کسی مفتی کا، کسی عالم کا کیا ہوا عمل دین نہیں ہے، چاہے وہ علامہ کتنے بڑے ہوں، چاہے ان کے کتنے لاکھوں مرید ہو، ان کا عمل دین نہیں ہے، ان کا فعل ہمارے لیے شرعی ثبوت نہیں ہے۔ ہم کو تو بتانا پڑے گا کہ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ دین کسی خاص علاقے کے لیے نہیں آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پوری دنیا کے لیے ہے۔ پہلے دور میں جو انبیاء آیا کرتے تھے، وہ جو شریعت لاتے تھے وہ ایک خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی، ایک خاص قوم کے لیے ہوتی تھی، وہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ وہ جو قوم تھی ان میں تبلیغ کرتے تھے، وہ پوری دنیا کے لیے نہیں تھا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام مدین ایک علاقہ تھا، اس علاقے کی طرف بھیجے گئے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ خاص کسی عرب کے لیے نہیں تھا، وہ کسی خاص علاقے کے لیے یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضور نے فرمایا میں سب کے لیے بھیجا گیا ہوں، سب کے لیے۔
کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص فرد کے لیے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کی ربوبیت عالمین کے لیے ہے تو حضور کی رسالت بھی عالمین کے لیے ہے، وہ مخصوص نہیں ہے، کسی ایک خاص علاقے کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ اسی لیے یاد رکھنا، جو چیز دین ہوگی وہ پوری دنیا میں رہے گی، جو چیز دین ہے وہ پوری دنیا میں رہے گی۔ کسی ایک خاص علاقے میں اگر کوئی ایک خاص عمل ہو رہا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، باقی دنیا اسے نہیں کر رہی ہے، اور نہ ہی اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ ایسے بہت سے کام ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں اور ثواب کی امید پہ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد دین میں جو بھی نئی چیز ایجاد ہوگی یاد رکھنا وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب حضور موٹر سائیکل پہ گئے تھے کیا، کار میں بیٹھے تھے کیا، پلین میں سفر کرے تھے کیا؟ یہاں ایک بات سمجھیے، یہ بہت سے عام لوگ نہیں، بعض واعظین جن کو سننے کے لیے بڑا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل تو دے نہیں سکتے کسی چیز کی، ثبوت تو پیش کر نہیں سکتے قرآن و حدیث سے، لہذا بھونڈی مثالیں دے کے سمجھا دیتے ہیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، مثال سے دین نہیں ثابت ہوتا، مثال الگ چیز ہے، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، مثال سے مثال ثبوت نہیں ہوتا، مثال دلیل نہیں ہوتی، مثال ثبوت نہیں ہے، مثال فہم کے لیے ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو سمجھانے میں سہولت ہو، لیکن مثال کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، مثال کوئی ثبوت نہیں۔ تو اب اکثر لوگ سمجھاتے ہیں کہ صاحب حضور بریانی کھائے تھے کیا، آپ کھا رہے ہیں؟ بولے مت کھاؤ بریانی۔ حضور کار میں بیٹھے تھے کیا، حضور ٹرین میں سفر کرے تھے کیا، حضور پلین میں گئے تھے کیا؟ بولے حج کو حضور اونٹ پہ گئے تھے، آپ بھی جائیے۔ یہاں ایک بات سمجھیے، حضور نے جتنے کام کیے ہیں، جس کو حضور نے دین بتایا ہے، بس وہی دین ہے۔ حضور نے بتایا حج کرنا فرض ہے، اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اونٹ پہ جانا فرض ہے، حضور نے یہ تھوڑی بتایا کہ اونٹ پہ جانا فرض ہے۔ اس زمانے میں جو سواری حضور کو میسر تھی، حضور اس پر سفر کر کے گئے تھے۔ ایک بات، دوسری بات سمجھیے، یہ جو نوجوان بچوں کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے اور بچے اس سے ہی متاثر ہو جاتے، ارے مول صاحب تو دبا دبا کے بریانی کھاتے، یہ حضور کھائی نہیں، آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ پلین میں پھر رہی، کار میں پھر رہی، موٹر سائیکل پہ پھر رہی، سنت ہے کیا یہ؟ دیکھیے اس بات کو سمجھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور دین جو کام بتایا ہے کہ یہ دین ہے، اس کے لیے پروف چاہیے، اس کے لیے پروف چاہیے، اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ دین ہے، اس کے لیے چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سہولت کے لیے جو چیزیں استعمال کی تھی
اور اس زمانے میں دستیاب جو چیزیں، حضور نے جو کٹورے استعمال کیے تھے، حضور نے جو بستر استعمال کیا تھا، حضور نے جو چادر استعمال کی تھی، حضور نے جو سواری استعمال کی تھی، حضور نے جو بوریا استعمال کیا تھا، یہ تھوڑا ہی فرمایا کہ یہ دین کا حصہ ہے؟ یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا گیا۔ حضور نے ان کاموں کو دین بتایا ہے کیا؟ ان کاموں کو دین نہیں بتایا۔ اگر کوئی آدمی آج بھی اونٹ پر سفر کرنا چاہے، کرے، خوشی سے، کون منع کر رہا ہے؟ حضور نے حج کے سفر میں ضرور اونٹ استعمال کیا ہے، فتح مکہ کے موقع پر ضرور آپ نے اونٹ استعمال کیا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی حج کو جائیں تو اونٹ پر جانا، یہ نہیں بتایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ کٹورے میں کھانا لکڑی کے، یہ نہیں فرمایا۔ جب بھی آپ سوئیں تو کھجور کی چھال کا گدا بنا کر سونا، یہ نہیں بتایا۔ یہ اس زمانے کی ضروریات کی چیزیں تھیں، وہ ضروریات کی چیزیں حضور استعمال کیے، حضور نے استعمال فرمایا۔ تو اس طرح سے دھوکہ دیتے، بولے حضور بریانی کھائے تھے کیا؟ آپ مت کھاؤ۔ اور حضور نے یہ تھوڑا ہی فرمایا کہ بریانی کھانا سنت ہے، یا حضور نے یہ فرمایا کہ روٹی کھانا سنت ہے، چاول کھانا گناہ ہے؟ فرمایا کہیں ملتا ہے اس کا تذکرہ؟ اس طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور بچے بولتے، نوجوان بچے بولتے، ہو بات صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، بچوں، ایک بات یاد رکھو، مثالوں سے دین نہیں ثابت ہوتا۔ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، مثال کوئی ثبوت یا دلیل یا ریفرنس میں مثال کام نہیں آتی ہے، اس سے ثبوت عمل ثابت نہیں ہوتا۔ تو ہمارے سماج میں بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، اور تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ بڑا ثواب کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں، کہ محرم میں ہم نے شربت پلا دیا، بڑا ثواب کا کام کیا۔ سفر کے مہینے میں 13 تیجی کر لیا، بڑا اچھا کام کیا۔ یہ خرافات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہمارے پڑھا لکھا طبقہ بھی کرتا ہے۔ کئی مرتبہ شادی کرنے، نکاح پڑھوانے آنے والے نوشا کو دیکھتے ہیں، ایک پٹی یہاں بندھی ہوئی ہے، لال پٹی۔ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ اچھے اچھے گھرانوں میں یہ عمل ہے۔ کیا چیز ہے یہ پٹی؟ بولے امام ضامن ہے۔ کہاں سے لائیے؟ آیا کہاں سے یہ؟ بولے وہ چار مینار میں لاڈ بازار سے خرید کے لائے۔ تھوڑا دماغ استعمال کیجئے آپ لوگ۔ جو پٹی 20، 25، 50 روپے میں ملتی ہے، ایک آپ کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی ہے، ایسے 100 اور لٹک رہے ہیں وہاں پہ۔ اب لا کے اسے بندھیے، بولے وہ چندی آپ کی ضامن ہے؟ کیا ہے امام ضامن ہے؟ کیا مطلب ہے امام ضامن ہونے کا؟ وہ ضمانت دینے والا امام ہے۔ 50 روپے کی چندی لا کر باندھ دیا اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے نواسے کو، اپنے بھانجے اور بھتیجے کو۔ کیا کہا جائے اس باندھنے والے کو اور بندھوانے والے کو؟ کیا کہا جائے؟ ہاتھوں میں ڈوریاں ہیں نوجوانوں کے، لال ڈوری ڈال لے کے پھر رہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ لڑکیاں پیروں میں کالی ڈوریاں باندھ رہی ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟
وہ تمام کام جو غیر کرتے ہیں آج مسلمان نوجوان کر رہا ہے وہ کام. ہماری لڑکیوں کے پیروں میں کالی ڈوریاں، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کالی ڈوریاں، لال ڈوریاں. کیا حیثیت ہے اس کی اسلام میں؟ کچھ نہیں ہے، ردی میں پھینکنے کے قابل ہے. بولے کہاں سے؟ بولے وہ وہاں سے لائے ہیں، یہاں سے لائے ہیں، بغداد سے لائے ہیں، اجمیر سے لائے ہیں. کہاں سے بھی لاؤ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہمارے لیے مقدس شہر دنیا میں صرف 3 ہیں. ایک مکۃ المکرمہ، دوسرا مدینہ المنورہ، تیسرا فلسطین جہاں پر مسجد الاقصی ہے. بس یہ 3 ہی ہمارے لیے مقدس شہر ہے. یہاں سے آئی ہوئی لائی ہوئی چیزوں کو ہم سر پہ رکھیں گے. باقی چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی لائی گئی ہو. کیوں؟ ہمارے نبی نے ان شہروں کو مقدس بتایا ہے. مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے. اس مسجد میں انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی ہے ہمارے نبی نے. مکۃ المکرمہ جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، مدینہ المنورہ جہاں ہمارے آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. وہاں سے کچھ آیا تو ہم لے کے تبرک کے طور پہ آنکھوں کو بھی لگائیں گے، سر پہ بھی رکھیں گے. لیکن یہ اجمیر کی ڈوریاں، یہ بغداد کی ڈوریاں، اس کی حیثیت کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو کوئی درجہ نہیں ہے. وہ بزرگ کا جوتا ہمارے سر کے اوپر، ہم ان کا ادب کرتے ہیں. ان کے پیروں کی خاک ہمارے آنکھوں کو لگائیں گے ہم. ان کے تقدس، ان کی بزرگی، ان کی ولایت، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بہت بڑے تھے. لیکن وہاں سے تبرک کے طور پر جو چیزیں لا کر بانٹی جا رہی ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن ہمارے سماج میں یہ سب چل رہا ہے. دولہا چندی بن لے کے آ جا رہا، پرانے طریقے کے مطابق اس کو ایک چاقو بھی دے رہی. بعض دولہے چاقو رکھ کے آ رہے، ارے شادی کرنے جا رہا، شیر مارنے جا رہا. حد ہو گئی بے عقلی کی، حد ہو گئی. حد ہو گئی اخلاقی گراوٹ کی، حد ہو گئی دین سے ناواقفیت کی، حد ہو گئی. شادی کے دن چاقو تمہارے جیب میں کیوں بابو؟ نہیں وہ ہمارے دادا رکھے تھے، ہمارے ماموں رکھے، ہمارے چچا رکھے. میں کئی لوگوں نوجوان بچوں کو پوچھا، ارے میاں یہ چاقو رکھ لے کے آئے شادی کے دن، سسرال والے دیکھے تو کیا سمجھیں گے؟ شریف سمجھ کے دیے تھے مگر انہیں تو روڑی دکھ رہا، چاقو رکھ کے پھر رہا. ارے نہیں مول صاحب وہ ہمارے دادا دیے تھے. کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اتنا محفوظ دین ہمارا، اتنا محفوظ دین، مدینے سے جیسے نکلا تھا ویسے ہی محفوظ آج ہمارے شہر میں موجود ہے. اس کے باوجود ہم یہ خرافات کر رہے ہیں. اتنے خرافات ہمارے پاس. خدا خیر کرے. لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر وہ کام جو میرے بعد ایجاد کیا گیا
اور اس کو ضروری سمجھا گیا. اب لوگ بولتے یہ مسجد ایسی بنانا سنت ہے کیا؟ کون بولے آپ کو سنت ہے؟ بلکہ ہم تھوڑا ہی بول رہے ہیں آپ کو سنت ہے، بلکہ ہم تھوڑا ہی بول رہے ہیں کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھے تو نماز ہوتی، نہیں تو نہیں ہوتی. ہم تو نہیں بول رہے. ایسا سمجھاتے لوگوں کو. حضور کے زمانے میں مسجد تو جو ہے وہ کھجوروں کے درختوں کے تنوں سے بنی تھی، اس کے اوپر پتے تھے. پھر آپ بھی مسجد پڑھو، کون منع کر رہا آپ کو؟ ہم ایسی مسجد بنانے کو نہ فرض سمجھتے ہیں، نہ واجب سمجھتے ہیں، نہ سنت سمجھتے ہیں. سہولت ہے، بنا لیا. کس نے کہا کہ کھجور کے چھپروں کے چھت کے نیچے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، ایسے سلاب کے نیچے پڑھے تو نماز ہوگی؟ کوئی بولتا بیوقوف. ایسا سمجھاتے لوگوں کو. میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، جو چیز دین ہے وہ پوری دنیا میں رہے گا. نماز دین ہے، پوری دنیا میں ہے. روزہ دین ہے، پوری دنیا میں ہے. زکات دین ہے، پوری دنیا میں ہے. حج دین ہے، پوری دنیا کرتی ہے. محرم کا شربت پوری دنیا میں بنتا ہے. جہاں جہاں شیعہ ہے وہاں بنتا ہے، اور وہ شیعوں سے افیکٹڈ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بناتے ہیں. پوری دنیا میں نہیں بنتا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لگ بھگ 40 سال تک صحابہ زندہ تھے. مدینے میں شربت بنتا تھا؟ نہیں بنتا تھا. کیا مدینہ منورہ میں تیرا تیزی ہوتی تھی؟ بتائے کوئی مائی کا لال مجھے کوئی ایک حدیث بتائے. اب ایک ڈھکوسلا ہم لوگوں کے پاس کیا ہے، ہم لوگ بھی نہیں مانتے، مگر یہ مگر کیا چیز ہے؟ نہیں مانتے مل صاحب ہم لوگ، مگر اب مگر کے بعد اپنی بگارتا. ہم لوگ بھی نہیں کرنا بولتے، مگر ہمارے امی ابا ان کے زمانے سے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے یہ چلتے ہوئے آ رہا ہمارے پاس. مشرکین بھی یہی بولتے تھے. جب اللہ کے نبی نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت جب ان کے سامنے پیش کی، کہا کہ یہ 365 بتوں کی، 360 بتوں کی جو تم پرستش کر رہے ہو یہ غلط ہے، آؤ الہ واحد کی طرف. تو انہوں نے کیا کہا، یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہماری پرمپرا ہے. میرے بھائیوں، باپ دادا کا طریقہ، نانی دادی کا طریقہ دین نہیں ہوا کرتا. کسی علاقے میں کوئی کام اگر ہو رہا ہے تو ایک بڑی اکثریت کرنے کی وجہ سے وہ دین نہیں بن جاتا. پورا مکہ ایک طرف تھا، اللہ کے نبی اکیلے تھے. پورا مکہ ایک جانب تھا، اللہ کے نبی کے جیالے حضرات صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا گروہ حق پر قائم تھا کہ یہ غلط ہے. میجارٹی کی وجہ سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی. میجارٹی کرنے کی وجہ سے کوئی چیز دین نہیں بن جاتا. دین کے لیے پروف چاہیے، پروف. دین کے لیے ثبوت چاہیے. یا تو قرآن سے دو، یا حدیث سے دو، یا صحابہ اجماع امت سے دو، یا صحابہ کے عمل سے دو، پروف دو. بولے نہیں یہ سب میجارٹی غلط ہے کیا؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں اتنا سب جو کر رہے وہ غلط ہے کیا؟ اگر قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے تو یقیناً غلط ہے. اس میں شک کیا ہے؟ کئی سالوں سے ہو رہا ہوں گا. بت پرستی نہ جانے کتنے ہزار سال سے ہو رہی ہے، تو کیا وہ صحیح ہو جائے گی کیونکہ وہ ہزاروں سال سے ہو رہی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، غلط چیزیں
جو ہمارے سماج میں پھیلائی جا رہی ہے اس کی وجہ ہماری ناواقفیت ہے، ہماری ناواقفیت اور ہماری لا علمی ہے، اور اس لا علمی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ جمعہ میں آنے والے تھوڑا جلدی آ گئے تو کچھ تو بھی اللہ رسول کی بات سننے میں آ جاتی ہے۔ 12-14 سال کی عمر سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آج تک لیٹ آنے کا مزاج نہیں گیا، آج تک لیٹ آتے، کیونکہ ہم لوگ جمعہ کی نماز کو سمجھتے ہیں 2 رکعت پڑھ لینا ہے بس۔ تو یہ 2 رکعت پڑھ لینے کے لیے جو آتے ہیں ان کو دینی معلومات صفر۔ اگر کچھ معلوم ہے تو آج کل واٹس ایپ یونیورسٹی سے لے رہے ہیں۔ ارے کیا ہے؟ ارے فیس بک پہ آیا بھائی، کہاں سے لیے؟ ارے وہ واٹس ایپ پہ آیا تھا۔ واٹس ایپ کی گندگیاں، فیس بک کی گندگیاں معلوم ہے آپ کو؟ اسلام مخالف لابی اس وقت کام کر رہی ہے اس کے اوپر۔ کیا بتائیں آدھے گھنٹے میں آپ لوگوں کو کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں بیٹھ کر لوگ متاثر کر رہے ہیں۔ گوہر شاہی کا فتنہ اس وقت ہمارے شہر میں سووں نوجوان اس کے بھیٹ چڑھ گئے۔ ریاض احمد گوہر شاہی ایک شخص پیدا ہوا تھا پاکستان میں، وہ مر گیا، اس کا اسسٹنٹ اس وقت یونس گوہر شاہی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے روزانہ رات آن لائن آتا ہے، وہ بیان کرتا ہے، سووں حیدرآباد کے اور ڈسٹرکٹوں کے نوجوان اسے سن کے متاثر ہیں۔ ان کا نعرہ کیا ہے معلوم ہے؟ ان کا نعرہ یہ ہے، لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض، الا اللہ نہیں کہتے وہ لوگ۔ یونس گوہر شاہی کا ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت کی تبلیغ کرنا شرک ہے، بلکہ وہ ریاض احمد گوہر شاہی کو رب الارباب کہتے ہیں، رب ہی نہیں رب الارباب کہتے ہیں۔ لیکن وہ تقریر کرنے والا انتہائی دیندار آدمی ہے۔ ایک اور ایک صاحب چل رہے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ان کا نام ہے جاوید احمد غامدی۔ یہ جاوید احمد غامدی لبرل ذہن کا آدمی ہے۔ یہ جو کتاب حدیث کی کتابوں میں ہزاروں حدیثیں، لاکھوں حدیثیں، اس سے حضور کی انگنت سنتیں جو بتائی گئی ہر عمل میں، وہ کہتا ہے یہ سب بیکار چیزیں ہیں، یہ سب بیکار چیزیں ہیں، صرف 27 کاموں کا نام سنت ہے، باقی کوئی چیز سنت نہیں ہے۔ لوگ اسے سن رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، اسے سن رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ بولے ہم ہر بات قرآن سے بتائیں گے، فوراً ہمارے لوگ ہوٹا چوم لیتے ہیں، ان کے کتنے اچھے آدمی ہیں آپ، ہر بات قرآن سے ثابت کر دیں۔ لیکن کبھی وہ یہ نہیں بولیں گے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، وہ حدیث کو نہیں مانتے، اسی لیے اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ نوجوانوں کہاں سے سیکھ رہے ہو دین؟ بھٹک جا رہے ہیں، گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ ایک آدمی ناروے میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کر احمد عیسیٰ جس کا نام ہے، اس نے عیسیٰ ہونے کا دعوے دار کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ گلبرگہ میں 1500 نوجوان اس کے متاثرین، میں گیا ہوں گلبرگہ اسی مسئلے پر۔ اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ جی رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں اور ناروے میں آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جیسے مال کے ٹھگ ہوتے ہیں، ایسے ہی دین اور ایمان کے ٹھگ بازار میں ہیں۔ ایمان بچا کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر ہم اس طرح کے ٹھگوں کے ہاتھ لگ گئے تو ہمارا ایمان نہیں بچے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔